بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور کابوس جن۔ امرو یار سردار امیر حمزہ کے لشکر سے دور ایک جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ پچھلے دنوں سردار امیر حمزہ نے اسے ایک جادوگر کی ہلاکت کی خوشی میں بے شمار سرخ مہر والی اشرفیاں دی تھیں۔ سردار امیر حمزہ نے امرو یار کو 10 بڑی بڑی تھیلیاں دی تھیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں سرخ مہر والی اشرفیاں تھیں۔ امرو یار ان تھیلیوں کو کھول کر ان میں موجود اشرفیوں کی تعداد معلوم کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے دنوں چونکہ وہ مصروف تھا اسی لیے اسے ان اشرفیوں کو گننے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اب جب کہ وہ فارغ تھا تو اس نے سوچا کہ کسی اکیلی اور خاموش جگہ پر جا کر ان اشرفیوں کو گن لینا چاہیے۔ اسی لیے وہ صبح کا ناشتہ کر کے اس جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ جنگل خاصا بڑا تھا اور خاموش تھا۔ یہاں درخت ٹنڈ منڈ سے تھے اور اس جنگل میں چونکہ کوئی درندہ نہ تھا اسی لیے امرو یار اپنی دولت کا حساب کرنے کے لیے اسی جنگل میں آ جاتا تھا۔ جنگل میں داخل ہو کر وہ دور تک آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے ایک چھوٹی سی جھیل تھی۔ امرو یار اس جھیل کے کنارے پر آ گیا اور جھیل کے کنارے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دور نزدیک کسی کو نہ پا کر نرم نرم گھاس پر بیٹھ گیا۔ جھیل کا نیلا پانی بہار دکھا رہا تھا۔ جھیل میں راج ہنس، خوبصورت بطخیں اور دوسرے پرندے تیر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جھیل کے شفاف پانی میں خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں بھی تیرتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو یار وہاں بیٹھ کر پرندوں اور مچھلیوں کا خوبصورت نظارہ دیکھنے میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کس کام کے لیے آیا ہے۔ کیا تم امرو یار ہو؟ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو امرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ کون کون ہے؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پلٹ کر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں ملکہ کا شیلا ہوں، تم بتاؤ تم امرو یار ہی ہو؟ وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو امرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار آواز اسے بالکل قریب سے سنائی دے رہی تھی مگر بولنے والی اسے واقعی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ملکہ کا شیلا، مگر تم ہو کون؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ امرو نے حیرت اور قدرے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو پھر میں تمہارے سامنے آؤں گا، ملکہ کا شیلا نے کہا۔ کس بات کا جواب؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ تمہارا نام امرو یار ہے نا؟ ملکہ کا شیلا کی آواز سنائی دی۔ ہاں میں امرو یار ہوں، خواجہ امرو یار۔ امرو یار نے فوراً کہا۔ او اچھا ہوا تم یہاں آ گئے ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، ملکہ کا شیلا نے جیسے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ایک جماکہ سا ہوا اور اچانک امرو یار کے سامنے ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک شکل والی بڑھیا نمودار ہو گئی۔ اس بڑھیا نے سیاہ رنگ کا لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال بڑے بڑے اور بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا اور سارے چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھیں۔ اس بڑھیا کا منہ کھلا ہوا تھا جس میں سے اس کے اوپر کے صرف 2 نکیلے اور لمبے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن بھی بہت لمبے لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس خوفناک چڑیل جیسی بڑھیا کو دیکھ کر امرو یار ڈر گیا اور خوف کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تم ملکہ ہو؟ امرو کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ ہاں میں ملکہ کا شیلا ہوں، بڑھیا نے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ او تمہاری شکل تو بے حد بھیانک ہے، کیا تم چڑیل ہو؟ امرو نے کہا۔ ہاں میں چڑیلوں کی ملکہ ہوں، ملکہ کا شیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ امرو نے چڑیلوں کی ملکہ کا سن کر اور زیادہ گھبراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں امرو یار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چڑیل ملکہ کا شیلا نے کہا۔ میری مدد؟ امرو نے کہا۔ ہاں تم جادوگروں کے دشمن ہو اور مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اب تک بے شمار جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کر چکے ہو، ملکہ کا شیلا نے کہا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ امرو نے پوچھا۔ میرے جادوئی آئینے نے، چڑیل ملکہ کا شیلا نے کہا۔ جادوئی آئینے نے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میرے پاس ایک جادو کا آئینہ ہے جو مجھے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس آئینے سے جب میں نے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تمہارے بارے میں ساری باتیں بتا دیں اور مجھے یہ بھی بتا دیا کہ تم مجھے کہاں مل سکتے ہو، چڑیل ملکہ کا شیلا نے کہا۔ لیکن تم نے میرے بارے میں جادوئی آئینے سے کیوں پوچھا تھا؟ امرو نے کہا۔
میں نے تمہیں بتا تو دیا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چڑیل ملکہ کا شیلا نے کہا۔ اچھا بتاؤ کیا مدد چاہیے تمہیں؟ امرو نے سر جھٹک کر کہا۔ کیا تم شامر جادوگر کو جانتے ہو؟ چڑیل ملکہ نے امرو یار کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شامر جادوگر؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، شامر جادوگر جو شیطانوں کا شیطان ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ نہیں، میں اس نام کے کسی جادوگر کو نہیں جانتا، امرو نے کہا۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں تمہیں میں بتا دیتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ بتاؤ، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ اس سے اس بد شکل اور خوفناک بڑھیا سے نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ شامر جادوگر جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کا چچا ہے، چڑیل ملکہ نے کہا تو امرو یار بری طرح سے چونک پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب کا چچا؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور سرخ جنگل میں رہتا ہے۔ شامر جادوگر چونکہ تنہائی پسند ہے، اسی لیے وہ انسانی دنیا سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جادوگر کی طاقتیں دنیا کے تمام جادوگروں سے زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی جادوئی طاقتوں سے آسانی سے شہنشاہ افراسیاب کی جگہ سنبھال سکتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب اس کے سامنے دم بھی نہیں مار سکتا، چڑیل ملکہ نے امرو کو شامر جادوگر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کا کوئی چچا بھی ہے اور وہ اس سے بڑا جادوگر ہے، امرو نے کہا۔ چلو اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں، لیکن تم مجھے اس کے بارے میں کیوں بتا رہی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ شامر جادوگر سرخ جنگل میں طویل زندگی حاصل کرنے کے لیے جادوئی عمل کر رہا ہے۔ وہ انتہائی بھیانک شکل کا جادوگر ہے۔ وہ ایسے جاب بھی کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ خوبصورت ہو جائے، اسی لیے وہ روزانہ ایک انسان، ایک جانور اور ایک جن اور ایک چڑیل کو ہلاک کرتا ہے اور ان کا خون پی جاتا ہے، جس سے اس کی طاقتیں دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ امرو یار، یہ دنیا انسانوں، جنوں اور جانوروں سے بھی بھری ہوئی ہے، مگر اس دنیا میں چڑیلوں کی تعداد بہت حد تک کم ہے۔ شامر جادوگر پچھلے کئی ماہ سے چڑیلوں کو ہلاک کر رہا ہے اور دن با دن ہماری تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ شامر جادوگر کا جاب نہ جانے کتنے عرصے تک چلے گا، لیکن جب تک اس کا جاب چلتا رہے گا وہ اسی طرح انسانوں، جنوں، جانوروں اور چڑیلوں کا خون پیتا رہے گا۔ انسانوں، جنوں اور جانوروں کی تعداد میں تو کوئی واضح کمی نہیں ہوگی، مگر ہم چڑیلیں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اس جادوگر کے سامنے میری بھی ایک نہیں چلتی۔ میری چڑیل نگری میں چڑیلوں کی تعداد بے حد کم ہے۔ اگر شامر جادوگر اس طرح چڑیلوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پیتا رہا تو ہماری چڑیل نگری کی تمام چڑیلیں ختم ہو جائیں گی، اور جب چڑیل نگری میں چڑیلیں نہ رہیں گی تو میں حکومت کس پر کروں گی؟ اسی لیے میں حد پریشان تھی، اور اسی سلسلے میں جب میں نے اپنے جادوئی آئینے سے مشورہ کیا تو جادو آئینے نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور کہا کہ شامر جادوگر جب تک ہلاک نہیں ہوگا اس کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ شامر جادوگر کو اس دنیا میں اگر کوئی ہلاک کر سکتا ہے تو وہ امرو یار ہے۔ میں نے امرو یار کے بارے میں جادوئی آئینے سے پوچھا تو اس نے مجھے تمہاری صورت بھی دکھا دی اور تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی دکھا دیا۔ اس طرح میں یہاں پہنچ گئی۔ اب امرو یار، میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم نہ صرف ہماری بلکہ انسانوں، جنوں اور بے گناہ معصوم جانوروں کی بھی مدد کرو اور ہم سب کو اس ظالم جادوگر کے ظلم سے بچاؤ، اور جیسے بھی ہو سرخ جنگل میں جا کر اسے ہلاک کر دو، چڑیل ملکہ کہتی چلی گئی۔ اوہ، یہ تو واقعی ظلم ہے۔ اپنی زندگی بڑھانے اور خوبصورت بننے کے لیے شامر جادوگر نے بے گناہ انسانوں، جنوں اور جانوروں پر اس قدر ظلم کر رہا ہے، امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی شامر جادوگر کے ظلم کے بارے میں جان کر غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، اس ظالم کے ظلم کا خاتمہ تم ہی کر سکتے ہو امرو یار، چڑیل ملکہ نے کہا۔ میں اس ظالم جادوگر کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ کیا اس جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کوئی خاص کام کرنا پڑے گا؟ امرو نے کہا۔ ہاں، شامر جادوگر کو نیلے خنجر سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ نیلا خنجر؟ نیلے خنجر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ نیلا خنجر کابوس جن کے پاس ہے، جو یہاں سے لاکھوں میل دور ایک وادی میں رہتا ہے۔ اس وادی کو جناتی وادی کہا جاتا ہے۔ کابوس جن اس وادی کے جنوں کا سردار ہے۔ اس سردار جن کے پاس جو نیلا خنجر ہے اس پر ہزاروں ناگوں اور ہزاروں بچھوؤں کا زہر لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خنجر کا رنگ نیلا ہو گیا ہے، اسی لیے اسے نیلا خنجر کہا جاتا ہے۔ نیلا خنجر اگر کسی جن کو چبو دیا جائے
تو طاقت سے طاقتور جن ایک ہی لمحے میں موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے جن نیلے خنجر اور اس کی نوک سے بے حد ڈرتے ہیں، اور چونکہ نیلا خنجر قابوس جن کے پاس ہے، اسی لیے وہ اسے اپنا سردار مانتے ہیں، اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ قابوس جن بھی شامر جادوگر کی طرح شیطان ہے، وہ بھی انسانوں اور جنوں پر بے پناہ ظلم کرتا ہے۔ تمہیں سب سے پہلے قابوس جن کی جناتی وادی میں جا کر قابوس جن کو ہلاک کرنا ہوگا، اور پھر تم اس سے خنجر لے کر سرخ جنگل میں جاؤ گے۔ سرخ جنگل میں تمہیں میں خود لے جاؤں گی۔ شامر جادوگر نے سرخ جنگل میں ایک جادوئی محل بنا رکھا ہے۔ اس محل میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن میں چونکہ چڑیلوں کی ملکہ ہوں، اسی لیے میں اس جادوئی محل کی دیواروں میں گھس کر محل میں داخل ہو سکتی ہوں۔ میں تمہیں اپنے ساتھ محل کے اندر لے جاؤں گی، اور جب تمہارا سامنا شامر جادوگر سے ہوگا تو میں اسے باتوں میں الجھاؤں گی، اور تم موقع دیکھ کر اسے نیلا خنجر مار دینا تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ چڑیل ملکہ نے امرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو مجھے پہلے قابوس جن کو ہلاک کرنا ہوگا؟ امرو نے کہا، ہاں، اگر تم کسی طرح قابوس جن کی نظروں سے چھپ کر اس کے محل میں داخل ہو جاؤ تو اس کے کمرے میں چلے جانا۔ قابوس جن زیادہ تر سوتا رہتا ہے۔ اس کے کمرے میں سرخ آگ کی ایک مشعل جل رہی ہے۔ تم خاموشی سے دیوار سے مشعل اتار لینا، اور اس مشعل سے قابوس جن کے بستر کے چاروں طرف آگ لگا دینا۔ قابوس جن کسی بھی طرح اس آگ سے نہیں نکل سکے گا، اور وہ اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بس تمہیں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ بستر کے چاروں طرف آگ لگنے سے پہلے قابوس جن کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اگر قابوس جن کی آنکھ کھل گئی تو وہ تمہیں غیبی حالت میں ہونے کے باوجود بھی دیکھ لے گا، اور پھر وہ تمہیں ہلاک کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ چڑیل ملکہ نے کہا، اوہ تو کیا اس طریقے کے علاوہ میں قابوس جن کو کسی اور طریقے سے ہلاک نہیں کر سکتا؟ امرو نے کہا، اس کے علاوہ قابوس جن اس طرح سے ہلاک نہیں ہو سکتا کہ اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ ظاہر ہے یہ کام تم نہیں کر سکتے، تم دبلے پتلے سے انسان ہو، اور قابوس جن تم سے بہت بڑا ہے، اور اس کا وزن بھی کسی پہاڑ سے کم نہیں ہے۔ چڑیل ملکہ نے کہا، شامر جادوگر شہنشاہ افراسیاب کا چچا ہے، اور قابوس جن جنوں کا سردار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امرو نے اپنے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا، ہاں، وہ دونوں بے حد امیر کبیر ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملکہ چڑیل نے حیران ہو کر کہا، کچھ نہیں، تم چڑیلوں کی ملکہ ہو، خزانوں کی تمہارے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امرو نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، میرے پاس بھی بے حد دولت ہے۔ چڑیل ملکہ نے کہا تو امرو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ چڑیل ملکہ، یہ درست ہے کہ شامر جادوگر اور قابوس جن انسانوں اور جنوں پر بے حد ظلم کر رہا ہے۔ ان دونوں شیطانوں کا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے، مگر امرو کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ چڑیل ملکہ نے چون کر کہا، میں اس جن اور جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے یہاں سے نہیں جا سکتا۔ امرو نے کہا تو چڑیل ملکہ امرو کا جواب سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ نہیں جا سکتے؟ کیا مطلب؟ چڑیل ملکہ نے کہا، چڑیل ملکہ، میں بصرہ میں رہتا ہوں، میری 10 بیویاں اور 100 بچے ہیں۔ میں دن رات ان کو روٹی کھلانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہوں۔ محنت مزدوری سے چونکہ میں زیادہ کما نہیں سکتا، اسی لیے میری بیویوں اور بچوں کو اکثر بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ ان کو کھانا کھلانے کے لیے مجھے ہر وقت لوگوں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے قرض پر قرض لے رہا ہوں، اور اب تک میں ہزاروں لاکھوں کا مقروض ہو چکا ہوں۔ اب لوگوں نے مجھے قرض دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کا قرض نہیں لوٹاؤں گا وہ میری کوئی مدد نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے مجھے دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر میں نے کہیں جانے کی کوشش کی تو وہ میری بیویوں اور بچوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر میں شامر جادوگر اور قابوس جن کو ہلاک کرنے تمہارے ساتھ چلا جاؤں تو کیا وہ لوگ میری بیویوں اور بچوں کو ہلاک نہیں کریں گے؟ امرو نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو غلط ہو گیا، بہت غلط۔ چڑیل ملکہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہارا کام اس صورت میں کر سکتا ہوں کہ کسی طرح ان سب کا قرض اتار دوں۔ میں دن رات محنت کروں گا، 10-20 سال لگا کر ان کا قرض اتار دوں گا، تب میں شاید تمہارا کام کر سکوں گا۔ امرو نے کہا، 10-20 سال؟ اوہ، تب تک تو شامر جادوگر کے ہاتھوں تمام چڑیلیں ہلاک ہو جائیں گی۔ چڑیل ملکہ نے کہا، تب پھر تم بتاؤ میں کیا کروں؟ امرو نے بے چارگی سے کہا، دیکھو امرو یار، میں چڑیلوں کی ملکہ ہوں، ہمارے پاس تم انسانوں کی طرح اشرفیاں وغیرہ تو نہیں ہوتی،
اور نہ ہی میں تمہیں کہیں سے اشرفیاں لا کر دے سکتی ہوں۔ البتہ میرے پاس نایاب ہیرے ہیں، وہ میں تمہیں لا کر دے سکتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہیرے؟ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہیروں کا سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ہاں، میرے پاس زرد، سبز اور سرخ رنگ کے ہیرے ہیں۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں ہاں، جلدی آؤ، تمہارے پاس جتنے ہیرے ہیں وہ سب لے آؤ۔ عمرو نے اس کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میرے پاس صرف 8 ہیرے ہیں عمرو یار، چڑیل ملکہ نے کہا۔ صرف 8؟ 8 ہیروں کا سن کر جیسے عمرو کے ارمانوں پر اوس سی پڑ گئی۔ ہاں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ او ٹھیک ہے، وہی لے آؤ، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ عمرو نے سر جھٹک کر کہا تو چڑیل ملکہ مسکراتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ سرخ، زرد اور سبز ہیرے دیکھ کر عمرو یار کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ان ہیروں کی تعداد 8 تھی اور وہ اخروٹ جتنے بڑے تھے، جن کی چمک دھمک بتا رہی تھی کہ وہ لاکھوں کی مالیت کے ہیں۔ چڑیل ملکہ نے جب عمرو یار کو ہیرے لا کر دیے تو عمرو یار کو اپنی آنکھوں پر جیسے یقین ہی نہیں آیا کہ چڑیل ملکہ کے پاس اتنے بڑے اور قیمتی ہیرے ہوں گے۔ کیا ان ہیروں کو بیچ کر تم اپنا قرض اتار لو گے؟ چڑیل ملکہ نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، ان ہیروں کے بازار سے مجھے اچھی قیمت مل جائے گی، عمرو یار نے کہا تو چڑیل ملکہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اوہ، تب پھر تم فوراً جاؤ اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا قرض اتارو اور پھر اپنی مہم کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ شامر جادوگر جتنی جلدی ہلاک ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوگا، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، اب میں فوراً جا کر شامر جادوگر کی دم مروڑ دوں گا، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہیرے زنبیل میں رکھے اور ایک بار پھر چڑیل ملکہ سے کابوس جن اور شامر جادوگر کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگا۔ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوگا کہ میں نے کابوس جن سے اس کا نیلا خنجر حاصل کر لیا ہے؟ عمرو نے چڑیل ملکہ سے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں سائے کی طرح ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی۔ جیسے ہی تم کابوس جن سے اس کا خنجر حاصل کرو گے میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی، چڑیل ملکہ نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں شہر جا کر پہلے ان ہیروں کو بیچوں گا، ہیرے بیچ کر مجھے ان کی جو قیمت ملے گی میں اس سے اپنا قرض اتار دوں گا اور پھر اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤں گا، عمرو نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تب تک میں اپنی چڑیل نگری کا انتظام بھی کسی اور کے حوالے کر لوں گی، ملکہ چڑیل نے کہا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ تو عمرو یار خوشی خوشی واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بڑی آسانی سے چڑیل ملکہ کو اپنی عیاری کے جال میں پھنسا کر اس سے 8 قیمتی ہیرے حاصل کر لیے ہیں۔ کابوس جن اور شامر جادوگر بھی دولت مند تھے، انہیں ہلا کر کے ان کی دولت بھی چونکہ عمرو کو ملنے والی تھی، اسی لیے وہ جلد سے جلد سردار امیر حمزہ کے پاس جا کر اپنی اس نئی مہم کی اجازت لینا چاہتا تھا۔ سردار امیر حمزہ سے اجازت ملتے ہی عمرو یار اپنی مہم پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ وہ رات ہوتے ہی دوبارہ اس جنگل میں آ گیا تھا جہاں اس کی چڑیل ملکہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ جنگل میں آتے ہی اس نے زنبیل سے ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھوڑا نکال لیا تھا۔ اس نے لکڑی کے گھوڑے کو زمین پر رکھ کر اس کی دم ہلائی تو گھوڑا خود بخود پھیل کر بڑا ہو گیا تو عمرو یار اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کو حکم دیا کہ وہ اسے کابوس جن تک لے جائے۔ اس کا حکم سنتے ہی لکڑی کا گھوڑا ہوا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی پر آ گیا اور پھر نہایت تیزی سے ایک طرف اڑنے لگا۔ لکڑی کا گھوڑا انتہائی برق رفتاری سے اڑ رہا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور اب ہو پھٹنے والی تھی، مگر گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ عمرو کا گھوڑا ایک سمندر سے گزر رہا تھا۔ عمرو یار گھوڑے پر کسی جونک کی طرح چپکا ہوا تھا۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے اس کا تھک کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھوڑا کسی جزیرے پر اتارے اور وہاں کچھ دیر آرام کر لے، مگر سمندر میں سے کوئی جزیرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں گھوڑا اتر سکتا ہو۔ چنانچہ مجبوراً عمرو کو گھوڑے پر اسی طرح چپکا رہنا پڑا۔ آخر خدا خدا کر کے گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو عمرو نے چونک کر دیکھا تو سمندر گزر چکا تھا اور گھوڑا خاصی نیچی پرواز کر رہا تھا اور ایک چٹیل میدان پر سے گزر رہا تھا جس کی طرف دوسری اونچی اور نکیلی پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان پہاڑیوں کا رنگ نیلا اور سبز تھا اور ان میں سے عجیب سی روشنی پھوٹتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، جیسے پہاڑیاں ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی ہوں۔ ان پہاڑیوں کو دیکھتے ہی عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ جناتی دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ گھوڑا کچھ آگے جا کر زمین پر آ گیا۔ گھوڑے کے زمین پر اترتے ہی عمرو یار اچھل کر نیچے آیا تھا۔ جیسے ہی عمرو گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑا خود بخود سکڑ کر چھوٹا ہوتا گیا
عمرو نے اسے اٹھا کر زنبیل میں رکھا اور پھر اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ پھر عمرو یار نے زنبیل سے ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی گولی نکالی اور اسے منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ یہ گولی سے پرستان کے ایک حکیم دیو نے دی تھی۔ اس گولی کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی اس گولی کو منہ میں رکھ کر چوستا تھا تو اس سے نہ صرف عمرو یار کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی بلکہ اس کی بھوک پیاس کی کمی بھی دور ہو جاتی تھی اور عمرو یار پہلے جیسا چاقو چوبند ہو جاتا تھا۔ عمرو یار جب بھی کسی مہم پر جاتا اور اسے طویل سفر کرنا پڑتا تھا اور جب وہ آرام نہ کر پاتا یا اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی تو اس گولی کو چوس کر اپنی ساری توانائی بحال کر لیتا تھا۔ اس وقت بھی چونکہ تھکاوٹ اور بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اسی لیے اس نے یہ گولی منہ میں رکھ لی تھی۔ گولی چوستے ہوئے وہ ان چمکدار پہاڑیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مسلسل ایک پہر چلنے کے بعد آخر کار وہ ان پہاڑوں کے قریب پہنچ گیا۔ پہاڑیاں عام سی تھیں مگر ان میں قدرتی چمک موجود تھی جو دور سے دیکھنے پر ہیرو جیسی لگتی تھیں۔ عمرو ان پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی وادی میں آ گیا۔ وادی میں ہر طرف بڑے بڑے اور گول مکان بنے ہوئے تھے اور وہاں ہر جگہ لمبے تڑنگے اور طاقتور جن گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان جنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عمرو ان جنوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک بڑے اور عظیم الشان محل کے پاس پہنچ گیا۔ یہ محل انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے محلوں سے کئی گنا بڑے تھے۔ محل کے باہر گرز بردار جن پہرا دے رہے تھے اور دیکھنے میں بھی جلاد صفت نظر آ رہے تھے۔ اگر عمرو نے کاندھوں پر سلیمانی چادر نہ اوڑھ رکھی ہوتی وہ اسے جن دیکھ لیتے اور یقیناً اسے وہیں ہلاک کر دیتے۔ عمرو یار سلیمانی چادر کی وجہ سے غیبی حالت میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل کی بڑی بڑی راہداریوں، دلانوں اور عجیب و غریب ٹیڑھے میڑھے راستوں سے گزرتا ہوا وہ ہر طرف گھوم پھر رہا تھا۔ مختلف کمروں میں جھانکتے ہوئے وہ کابوس جن کو تلاش کر رہا تھا۔ محل میں جنوں کے ساتھ ساتھ ہر طرف خوبصورت اور رنگ برنگے پردوں اور لباسوں والی پریاں بھی ادھر ادھر آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ سب شاید کابوس جن کے غلام اور کنیزیں تھیں۔ پریوں اور جنوں کے چہروں پر اداسی کے ساتھ ساتھ بے پناہ خوف کے تاثرات بھی موجود تھے، جیسے وہ سب وہاں خوشی سے نہ رہ رہے ہوں، کابوس جن کے ڈر سے وہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ ان کے چہروں کا خوف دیکھ کر عمرو کو صاف اندازہ ہو گیا کہ واقعی کابوس جن ظالم اور بے رحم ہے۔ جب عمرو کو محل میں گھومتے ہوئے بہت دیر ہو گئی اور اسے کابوس جن کا کمرہ نہ ملا تو اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی گیند نکالی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ سرخ گیند، سب سے پہلے مجھے اس جگہ لے چلو جہاں کابوس جن کے خزانے موجود ہیں، اس کے بعد مجھے کابوس جن تک پہنچا دینا۔ عمرو نے سرخ گیند سے مخاطب ہو کر کہا تو سرخ گیند اچھلی اور زمین پر ایک طرف لڑکنے لگی۔ یہ دیکھ کر عمرو تیزی سے اس گیند کے پیچھے چلنے لگا۔ سرخ گیند عمرو یار کو مختلف راہداریوں اور راستوں سے گزارتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کی ایک دیوار کے پاس سیڑھیاں تھیں۔ گیند سیڑھیاں اترنے لگی تو عمرو یار بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں پر بھی جگہ جگہ طاقتور اور خوفناک جن موجود تھے، جن کے رنگ سیاہ تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور کلہاڑے تھے، مگر عمرو یار کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک سلیمانی چادر اس کے کاندھوں پر ہے کوئی جن اسے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اس چادر کی وجہ سے وہاں کسی آدمزاد کی بو محسوس کر سکتا ہے۔ گیند بھی چونکہ طلسماتی تھی اسی لیے جن اسے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گیند سیڑھیاں اتر کر پختہ فرش پر آئی اور ایک بڑی راہداری میں بڑھتی چلی گئی اور پھر وہ ایک کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ اس کمرے میں کابوس جن کا خزانہ موجود ہے۔ کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر عمرو سوچنے لگا کہ اسے یہ دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کابوس جن نے اس دروازے پر کوئی طلسم کر رکھا ہو۔ وہ جیسے اس دروازے کو ہاتھ لگائے کسی طلسم کی زد میں آ جائے۔ عمرو یار چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے ایک لمبے منہ والی بوتل نکال لی۔ اس بوتل کے منہ پر کارک لگا ہوا تھا۔ عمرو نے بوتل کا کارک ہٹایا اور بوتل میں موجود مقدس پانی کے چند قطرے اس نے ہتھیلی پر ڈال کر دروازے پر چھڑک دیے۔ پانی کے قطرے جیسے ہی دروازے پر پڑے بھک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار یک بار کی کام کر رہ گیا اور سوچنے لگا اس نے عقل مندی سے کام نہ لیا ہوتا اور دروازے کو یوں ہی چھو لیتا تو اس کا انجام بھی دروازے جیسا ہی ہونا تھا۔ کابوس جن نے خزانے کے کمرے کے دروازے پر جادو کر رکھا تھا، جسے جو بھی ہاتھ لگاتا اسی وقت جل کر بھسم ہو جاتا۔ عمرو نے جادوئی دروازے پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا تھا جس کی وجہ سے کمرے کا جادوئی دروازہ غائب ہو گیا تھا اور عمرو یار یقینی موت سے بچ گیا تھا۔ دروازہ غائب ہوتے ہی وہاں بڑا سا خلا پڑ گیا تھا۔
اچانک دروازہ غائب ہوتا دیکھ کر وہاں موجود محافظین بری طرح سے چونک پڑے۔ ارے یہ خزانے کے کمرے کا دروازہ کہاں غائب ہو گیا؟ ایک محافظین نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ محافظین گھبرائے ہوئے انداز میں اس خلا کی طرف آ گئے، مگر ان کے آنے سے پہلے ہی عمرو یار خزانے کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بے حد بڑا اور خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف لوہے کے بڑے بڑے صندوق موجود تھے، جن میں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات بھرے ہوئے تھے۔ عمرو اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر جیسے دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ محافظین خزانے کے دروازے کے باہر کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندر دیکھ رہے تھے، مگر انہیں کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان جنوں میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ قابوس کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہو سکیں۔ عمرو یار کے لیے موقع غنیمت تھا۔ اس نے زنبیل کا منہ خزانے کی طرف کیا اور پھر جب اس نے کہا کہ سارا خزانہ اس کی زنبیل میں چلا جائے تو اچانک وہاں موجود تمام صندوقوں میں سے خزانہ غائب ہو گیا۔ عمرو یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ خزانے کے صندوقوں کو اس طرح سے خالی ہوتا دیکھ کر دروازے کے باہر کھڑے جن آنکھیں پھاڑ کر رہ گئے تھے۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ آقا کا خزانہ کہاں غائب ہو گیا؟ ایک محافظین نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہاں موجود تمام جنوں نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔ عمرو یار کو اب ان جنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہاتھ جاڑتا ہوا بڑے اطمینان سے ان جنوں کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی عمرو یار خزانے کے کمرے سے باہر نکلا، اس کے سامنے زمین پر سرخ گیند آ گئی۔ ہاں شاباش، اب مجھے قابوس جن کے پاس لے چلو، عمرو نے گیند دیکھ کر کہا تو گیند حرکت میں آئی اور آگے بڑھنے لگی۔ عمرو یار اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سرخ گیند عمرو یار کو مختلف راستوں سے لیتی ہوئی ایک اور کمرے کی طرف رکی اور اچانک غائب ہوگی۔ سرخ گیند کو اس طرح سے غائب ہوتا دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ قابوس جن اسی کمرے میں موجود ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً زنبیل سے خنجر ابراہیمی نکال لیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، البتہ اس پر بڑا سا سرخ پردہ پڑا ہوا تھا۔ راہداری میں جگہ جگہ جنات پہرا دے رہے تھے، لیکن عمرو یار کو سلیمانی چادر کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ عمرو یار نے آگے بڑھ کر ذرا سا پردہ ہٹایا تو اسے سامنے ایک بڑا سا پلنگ دکھائی دیا، جس پر ایک انتہائی لہیم شہیم اور خوفناک جن سو رہا تھا۔ اس جن کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کا چہرہ اس کے جسم سے بہت بڑا تھا اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جن سے اس کے ہونٹ چھپ گئے تھے۔ کمرے میں اس جن کے سوا کوئی دوسرا جن نہیں تھا اور کمرے کی شمالی دیوار پر ایک بڑی سی مشعل جل رہی تھی۔ کمرے میں کسی دوسرے کو نہ پا کر عمرو یار پردہ ہٹا کر اندر آ گیا۔ کمرے میں جن کے خراٹے گونج رہے تھے۔ اس خراٹوں سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے زور زور سے بادل کڑک رہے ہوں۔ عمرو یار کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس خوفناک جن کو دیکھ کر ڈر جاتا، مگر عمرو یار بڑے دل کا مالک تھا۔ وہ ایسے ہزاروں خوفناک جنوں کا سامنا کر چکا تھا۔ جب یہ جن سویا ہوا تھا، عمرو دبے پاؤں چلتا ہوا شمالی دیوار کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اس کے قدموں کی آواز سن کر قابوس جن نہ جاگ جائے۔ چڑیل ملکہ نے عمرو یار کو بتایا تھا کہ اگر قابوس جن کی آنکھ کھل گئی تو اسے غیبی حالت میں ہونے کے باوجود بھی دیکھ لے گا۔ عمرو یار کو سلیمانی چادر کی وجہ سے خطرہ تو نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ احتیاط کا دامن نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے قدموں کی آواز نکالے بغیر وہ شمالی دیوار کے پاس آ گیا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار سے مشعل اتار لی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قابوس جن کے پلنگ کی طرف بڑھ گیا۔ خنجر ابراہیمی اس نے زنبیل میں رکھ لیا تھا۔ قابوس جن بے خبر سو رہا تھا۔ عمرو نے جھک کر قابوس جن کے پلنگ کے ایک حصے میں آگ لگا دی اور پھر وہ دوسری طرف آیا۔ اس نے پلنگ کے دوسرے حصے میں بھی آگ لگا دی اور اسی طرح اس نے باری باری پلنگ کے چاروں طرف آگ لگا دی۔ جیسے ہی پلنگ نے آگ پکڑی، عمرو یار تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا، مگر پیچھے ہٹتے ہوئے بے خیالی میں موجود ایک شمعدان سے جا ٹکرایا۔ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے شمعدان زوردار آواز کے ساتھ گرا اور عمرو یار بکھلا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شمعدان کے زوردار گرنے کی وجہ سے اچانک قابوس جن کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی قابوس جن کی نظریں اس جگہ جم گئی جہاں عمرو یار کھڑا تھا، اور عمرو یار نے صاف محسوس کر لیا تھا جیسے قابوس جن نے سلیمانی چادر کے باوجود اسے دیکھ لیا ہو۔ وہ چند لمحے عمرو یار کو خوفناک نظروں سے گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے خوفناک گراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس کی آنکھیں یک لخت سرخ ہو گئی تھیں، جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا ہو۔ اس کا چہرہ بھی پہلے سے کئی گنا خوفناک اور بھیانک ہو گیا تھا۔ پھر قابوس جن کے حلق سے ایک خوفناک گراہٹ نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور اچھل کر پلنگ سے نیچے آ گیا۔ قابوس جن کو اس طرح اٹھتے اور پلنگ سے نیچے آتا دیکھ کر عمرو یار بری طرح سے بکھلا گیا تھا۔
آدم زاد، کابوس جن نے عمرو یار کو گھورتے ہوئے خوفناک انداز میں کہا تو عمرو یار کے جسم سے واقعی خوف سے ٹھنڈا پسینہ بہہ نکلا۔ میں وہ عمرو یار کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ اس نے بکلاہٹ میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشعل ایک طرف پھینک دی تھی۔ کون ہو تم اور میری اجازت کے بغیر تم میری آرام گاہ میں کیسے آ گئے ہو؟ کابوس جن نے گرجدار لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عمرو یار کو پکڑنا چاہا مگر عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف ہو گیا۔ کابوس جن کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کابوس جن دوبارہ عمرو یار پر جھپٹتا، عمرو نے فوراً زنبیل کا منہ کھول دیا۔ چل زنبیل میں، عمرو نے کہا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا اچانک کابوس جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر عمرو یار کی زنبیل میں آ گرا۔ عمرو یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے وزنی ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ اچانک عمرو کے سامنے چڑیل ملکہ کا سایہ نمودار ہو گیا۔ عمرو یار، میں نے تم سے کہا تھا کہ احتیاط سے کام لینا۔ چڑیل ملکہ کے سائے کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے احتیاط سے کام لیا تھا مگر وہ شمع دان وہ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جلدی کرو، کابوس جن کا پلنگ ہر طرف سے آگ پکڑ چکا ہے۔ اسے اپنے تھیلے سے نکال کر اس آگ میں پھینک دو، یہ اسی جگہ میں جل کر ہلاک ہو جائے گا۔ چڑیل ملکہ کے سائے کے ہونٹ ہلے تو عمرو نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ کابوس جن زنبیل سے نکل کر جلتے ہوئے پلنگ پر گرے۔ عمرو نے کہا۔ زنبیل کا منہ چوڑا ہوا اور اس میں سے اچانک کابوس جن نکل کر اڑتا ہوا جلتے ہوئے پلنگ پر جا گرا۔ کمرہ اچانک کابوس جن کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا کیونکہ وہ جیسے ہی پلنگ پر گرا آگ نے فوراً اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب آنکھیں بند کرو، میں تمہیں یہاں سے لے کر نکل چلتی ہوں۔ کابوس جن کی چیخیں سن کر اس کے محافظ یہاں آ گئے تو تم ان کی نظروں میں آ جاؤ گے کیونکہ یہ کمرہ طلسم شکن ہے، یہاں کسی کی نظروں سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ چڑیل ملکہ نے چیختے ہوئے کہا تو عمرو نے سر ہلا کر فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زوردار دھکا دیا ہو۔ وہ لڑکھڑایا اور بمشکل گرتے گرتے بچا۔ اس نے بکھلا کر آنکھیں کھولی اور بری طرح سے چونک پڑا۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے وہ کابوس جن کے کمرے میں تھا مگر اب جب اس نے آنکھیں کھول لی تو وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں اس کی ملاقات چڑیل ملکہ سے ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ میں اتنی جلدی یہاں کیسے آ گیا؟ عمرو کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ اسی لمحے جماکہ ہوا اور اس کے سامنے چڑیل ملکہ نمودار ہو گئی۔ میں تمہیں یہاں لائی ہوں عمرو یار، چڑیل ملکہ نے کہا۔ اوہ، تم تو واقعی بہت بڑی جادوگرنی ہو۔ جنات کی دنیا میں جانے کے لیے میں نے اتنا طویل سفر کیا تھا اور تم مجھے وہاں سے پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہاں نکال لائی ہو۔ حیرت ہے، عمرو نے کہا۔ کابوس جن آگ میں جل رہا تھا اسی لیے اس کی جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی تھیں اور میرا جادو چل گیا اور میں تمہیں وہاں سے نکال لائی۔ اگر کابوس جن ہلاک نہ ہوتا تو میں وہاں کوئی جادو نہیں چلا سکتی تھی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ اوہ، مگر تم نے کہا تھا کہ کابوس جن کو ہلاک کر کے میں نے وہاں اس کا نیلا خنجر حاصل کرنا ہے۔ میں نے تو اس کا نیلا خنجر دیکھا تک نہیں اور تم مجھے نکال کر یہاں لے آئی ہو۔ عمرو یار نے کہا۔ نیلے خنجر کی فکر نہ کرو، چڑیل ملکہ نے کہا۔ کیوں فکر کیوں نہ کروں؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جب تک میرے پاس نیلا خنجر نہیں ہوگا شامر جادوگر ہلاک نہیں ہوگا۔ عمرو نے حیرت سے چڑیل ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شامر جادوگر کی موت نیلے خنجر سے ہی ہو سکتی ہے، چڑیل ملکہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اب پھر وہ خنجر کہاں سے لاؤں گا؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کہا نا فکر نہ کرو، میں نیلا خنجر لے آئی ہوں، یہ لو، چڑیل ملکہ نے کہا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ عمرو یار کی طرف بڑھایا جس میں ایک لمبا نوکدار خنجر تھا۔ خنجر کے پھل پر جیسے نیلا رنگ سا پھیلا ہوا تھا۔ او، تو یوں کہو کہ خنجر تم لے آئی ہو؟ خنجر دیکھ کر عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو چڑیل ملکہ بھیانک انداز میں مسکرا دی۔ عمرو نے اس سے خنجر لیا اور زنبیل میں ڈال لیا۔ پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا، اب بتاؤ شامر جادوگر کے پاس کیسے جانا ہے؟ عمرو نے چڑیل ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ شامر جادوگر کے پاس میں تمہیں لے جاؤں گی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ بہت خوب، تو کیا میں آنکھیں بند کر لوں؟ عمرو نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، ابھی رکو، پہلے مجھے دیکھ لینے دو شامر جادوگر اپنے محل میں کیا کر رہا ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمرو نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ چڑیل ملکہ نے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ عمرو یار غور سے چڑیل ملکہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چڑیل ملکہ کافی دیر تک اسی طرح آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتی رہی، پھر اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گیا ہو۔ ارے باپ رے!
اس قدر سرخ آنکھیں؟ عمرو یار نے بکھلا کر کہا۔ سرخ سرخ آنکھوں کی وجہ سے چڑیل ملکہ اور زیادہ بھیانک ہو گئی تھی۔ وہ اپنے محل میں گھوم پھر رہا ہے، آؤ میں تمہیں اس کے محل میں لے چلتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ پیدل چلنا ہے یا کہ میں اپنے لیے گھوڑے کا بندوبست کر لوں؟ عمرو یار نے کہا۔ نہیں، تم آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ اچھا، ایک بار پھر مجھے دھکا دینا چاہتی ہو؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تم ساری زندگی اس محل میں داخل نہیں ہو سکو گے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ بہت بہتر بدصورت ملکہ، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ چڑیل ملکہ نے چونک کر کہا۔ کچھ نہیں، میں تو تمہاری بدصورتی کی تعریف کر رہا تھا، عمرو نے بکھلا کر کہا۔ میں تمہیں بدصورت نظر آتی ہوں؟ چڑیل ملکہ نے اسے بری طرح سے گورتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں، ہاں، اب کیا کہوں، تم ہی بتا دو، عمرو نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ میں بدصورت ہوں اور مجھے اپنی بدصورتی پسند ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ حیرت ہے، میں تو واقعی تمہیں خوبصورت چڑیل سمجھ رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بدصورتی پسند ہے، عمرو نے کہا۔ چڑیلیں بدصورت ہوتی ہیں، چڑیل ملکہ نے کہا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے تم بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی ہو، شاید میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، عمرو نے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، چڑیل ملکہ نے منہ بنا کر کہا۔ بہت اچھا، خوبصورت میرا مطلب ہے بدصورت ملکہ، عمرو نے جان بوجھ کر سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اپنا منہ بند رکھو اور آنکھیں موند لو، چڑیل ملکہ نے منہ بنا کر کہا تو عمرو نے سچ مچ منہ اور آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو یار کو پھر ایک زوردار دھکا لگا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس طرح اچانک گرنے کی وجہ سے اس کے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتر کر وہیں گر گئی اور غائب ہو کر فوراً اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ اب عمرو یار چڑیل ملکہ کے ساتھ جیسے ہی شامر جادوگر کے سامنے نمودار ہوتا، ظاہری حالت میں ہوتا، اور شامر جادوگر اسے اگر دیکھ لیتا تو اسے ہلاک کرنے میں واقع ایک لمحے سے بھی زیادہ دیر نہ لگاتا۔ شامر جادوگر ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوفناک اور بد شکل تھا، اس کا رنگ سیاہ اور سر گنجا تھا، البتہ اس کی پیشانی پر سینگ جیسی بالوں کی لمبی لٹ تھی جو پیچھے کی طرف لہراتی تھی۔ شامر جادوگر کے کان خرگوش جیسے تھے، اس کی آنکھیں بھی پھٹی پھٹی اور بے حد ڈراؤنی تھی۔ وہ کھلی گردن والے سبز رنگ کے لبادے نما لباس میں تھا۔ شامر جادوگر کے پاس نیلے رنگ کی ایک ہڈی تھی جس میں اس کی جادوئی طاقتیں پوشیدہ تھیں۔ وہ اس جادوئی ہڈی سے طاقتور جن کو بھی ایک لمحے میں جلا کر راکھ بنا سکتا تھا۔ شامر جادوگر اپنے جادوئی محل میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ وقت اس کی پوجا کا نہیں تھا، اسی لیے وہ اسی طرح اپنے محل میں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ شامر جادوگر اس جادوئی محل میں چونکہ جادوئی عمل کرتا تھا، اسی لیے وہ محل میں اپنی چند جادوئی طاقتوں کے سوا کسی اور کو نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی جادوئی طاقتیں بھی ضرورت کے وقت ہی اس کے سامنے آتیں یا پھر اس وقت آتیں جب شامر جادوگر خود انہیں بلاتا تھا، ورنہ یہ محل اسی طرح خاموش اور ویران ہی رہتا تھا۔ شامر جادوگر نیلی جادوئی ہڈی ہاتھ میں لیے ایک راہداری سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا ڈھانچہ آ گیا۔ اس ڈھانچے کے جسم پر کھال اور گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کی آنکھیں البتہ سرخ اور زندہ تھیں۔ ڈھانچے کو اس طرح نمودار ہوتا دیکھ کر شامر جادوگر ٹھٹک گیا۔ باگولا آقا شامر جادوگر کو سلام پیش کرتا ہے، ڈھانچے کے منہ سے کڑکتی ہوئی آواز نکلی۔ کیوں آئے ہو؟ شامر جادوگر نے ڈھانچے کو تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ باگولا آقا کو اطلاع دینے آیا ہے، ڈھانچے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کیسی اطلاع؟ شامر جادوگر نے کہا۔ آقا کو بتایا جاتا ہے کہ جادوئی محل میں چڑیلوں کی ملکہ کا شیلا اور ایک آدمزاد عمرو عیار آ رہے ہیں، ڈھانچے نے کہا تو شامر جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ چڑیلوں کی ملکہ کا شیلا اور آدمزاد؟ عمرو عیار میرے محل میں، کیا مطلب؟ شامر جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرا نام بگولا ہے اور میں آقا کی باخبر جادوئی طاقت ہوں۔ آقا تم نے مجھے حکم دیا تھا اگر تم پر کوئی آفت آنے والی ہو تو اس کے بارے میں بگولا تمہیں فوراً خبردار کرے۔ اور اسرار محل کی خاموشی میں مجھے چڑیل ملکہ کا شیلا اور آدمزاد عمرو عیار کے قدموں کی دھمک سنائی دی تو بگولا آقا کو اس کی خبر کرنے آ گیا، ڈھانچے نے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ ملکہ کا شیلا اور آدمزاد عمرو عیار یہاں میرے لیے خطرہ بن کر آ رہے ہیں؟ شامر جادوگر نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک سمجھا ہے آقا آپ نے، ڈھانچے نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کیوں ہلاک کریں گے اور وہ میرے محل میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو محل کو ہر طرف سے بند کر رکھا ہے، محل کا کوئی دروازہ بھی نہیں ہے، شامر جادوگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔
چڑیلوں کی ملکہ طاقتور ہے آقا، وہ محل کی دیواروں سے گزر کر اندر آنے کی طاقت رکھتی ہے اور اپنے ساتھ عمر و یار کو لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ڈانچے نے اسی انداز میں کہا۔ او نہیں، شامر جادوگر سے طاقتور کوئی نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چڑیل ملکہ اور آدم ذات عمر و یار اگر یہاں آ رہے ہیں تو انہیں یہاں ان کی موت کھینچ کر لا رہی ہے، میں انہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شامر جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا۔ جو حکم آقا، ڈھانچے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ دھماکے سے دھواں بنا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ آدم ذات عمر و یار یہ کون ہے اور چڑیلوں کی ملکہ اسے اپنے ساتھ کیوں لا رہی ہے؟ اگر چڑیلوں کی ملکہ کا مقصد مجھے ہلاک کرنے کا ہے تو وہ اکیلی آ جاتی اور میرا مقابلہ کرتی، اسے اپنے ساتھ کسی آدم ذات کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈھانچے کے غائب ہونے کے بعد شامر جادوگر نے حیرت اور غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ اسی جگہ کھڑا سوچتا رہا، پھر مڑا اور ایک کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک بڑا سا ستون تھا۔ اس کمرے کی دیواریں زرد اور سبز رنگ کی تھیں اور فرش پر نیلے اور زرد رنگ کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں شامر جادوگر اپنے کسی جادوگر دیوتا کی پوجا اور جادوئی عمل کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے سامنے زوردار دو کڑاکے ہوئے اور اچانک اس کے سامنے ایک سیاہ لباس والی خوفناک بڑھیا اور ایک انسان نمودار ہوئے۔ انہیں اس طرح اپنے سامنے نمودار ہوتا دیکھ کر شامر جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باری باری ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آدم ذات جس نے سرخ لباس اور سر پر زرد رنگ کی پگڑی پہن رکھی تھی، ستون کے پاس کھڑا تھا، جبکہ بڑھیا شامر جادوگر کے عین سامنے تھی۔ جیسے ہی عمر و یار گرا، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں، مگر آنکھیں کھولتے ہی اس کی چیخ جیسے اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ عمرو نے دیکھا وہ زرد اور سبز رنگ کے ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ فرش پر زرد اور نیلی لکیریں بنی ہوئی تھیں اور اس کے سامنے سبز لبادے میں ایک بھیانک شکل والا جادوگر کھڑا تھا، جبکہ چڑیل ملکہ اس کی بائیں طرف موجود تھی۔ اس خوفناک شکل والے جادوگر کو دیکھ کر عمرو یار بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جھٹ سے زنبیل سے نیلا خنجر نکال لیا۔ یہ شامر جادوگر ہے عمرو یار، چڑیل ملکہ نے عمرو یار سے چیخ کر کہا۔ وہ تیزی سے شامر جادوگر کی طرف جھپٹی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنی لمبی انگلیوں اور ناخنوں سے شامر جادوگر پر حملہ کرنا چاہتی ہو۔ یہ دیکھ کر شامر جادوگر کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے فوراً نیلی ہڈی کا رخ چڑیل ملکہ کی طرف کر دیا۔ وہیں رک جاؤ چڑیل ملکہ، ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا، شامر جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں نیلی ہڈی دیکھ کر چڑیل ملکہ وہیں ٹھٹک گئی۔ عمرو یار پہلی ستون کے پاس کھڑا آنکھیں پھاڑے شامر جادوگر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے واقعی اس قدر بدصورت اور خوفناک شکل والا جادوگر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آگے بڑھو عمرو یار اور اس جادوگر پر حملہ کر دو، چڑیل ملکہ نے عمرو یار کی طرف دیکھ کر جھبڑے بینچتے ہوئے کہا جو بت بنا کھڑا تھا۔ خبردار، جو جہاں ہے وہیں رکا رہے، ورنہ۔ شامر جادوگر نے ایک بار پھر چیخ کر کہا۔ عمرو یار، چڑیل ملکہ پھر گرائی، مگر عمرو یار اپنی جگہ اسی طرح بت بنا کھڑا رہا، جیسے اس نے اپنی جگہ سے نہ ہلنے کی قسم کھا لی ہو۔ تم دونوں یہاں آ تو گئے ہو، مگر یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے، شامر جادوگر نے انہیں گورتے ہوئے کہا۔ تم اپنی خیر مناؤ شامر جادوگر، چڑیل ملکہ گرائی، کیا بکواس ہے، کیوں آئی ہو یہاں؟ شامر جادوگر نے اس کی طرف خون خوار نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ تمہیں گدگدیاں کرنے کے لیے۔ اس بار چڑیل ملکہ کی بجائے عمرو یار نے کہا تو شامر جادوگر چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ عمرو کے چہرے پر یک لک پر اسرار سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے نیلے خنجر والا ہاتھ اپنی کمر کی طرف کر دیا تھا۔ گدگدیاں کرنے کیا مطلب؟ شامر جادوگر نے حیرت سے عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے تمہیں گدگدیوں کا مطلب نہیں معلوم؟ حیرت ہے، انسانوں کی پسلیوں کے پاس اگر انگلیوں سے گدگدیاں کی جائیں تو وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتا ہے۔ چڑیل ملکہ کا کہنا ہے کہ شامر جادوگر بے حد بدصورت، بد شکل، بھیانک اور کرخت چہرے والا ایسا انسان ہے جس کے چہرے پر پھٹکار برستی رہتی ہے، اسی لیے وہ مسکرانا جانتا ہی نہیں۔ میری چڑیل ملکہ سے شرط لگی ہے، اگر میں شامر جادوگر کو گدگدیاں کروں گا تو شامر جادوگر کے چہرے پر سے نحوست اور پھٹکار غائب ہو جائے گی اور وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جائے گا۔ چڑیل ملکہ نے کہا تھا کہ اگر میں شامر جادوگر کو ہنسا دوں تو یہ مجھ سے شادی کر لے گی، اگر میں شامر جادوگر کو نہ ہنسا سکا تو یہ میرے ٹکڑے کر کے کھا جائے گی۔ عمرو نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس بد شکل چڑیل سے شادی کرو گے؟ شامر جادوگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔
خبردار، بد شکل ہوگے تم خود، تمہارا خاندان، تمہارے بچے، یہ تو شہزادیوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم کیا جانو کسی چڑیل کے حسن کا راز؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو شامر جادوگر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ امرو یار غیر محسوس انداز میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا تو تم پاگل ہو یا پھر، شامر جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یا پھر کیا؟ امرو نے آنکھیں نکال کر کہا۔ یا پھر تم اندھے ہو جو ایک بدصورت اور سینکڑوں سال پرانی چڑیل کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اپنے دماغ اور اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ آدم زاد امرو یار، شامر جادوگر نے کہا۔ امرو یار، یہ تم کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ چڑیل ملکہ نے امرو یار کو گورتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مجھے یاد ہے خوبصورت چڑیل ملکہ، تم بس دیکھتے جاؤ، میں نے شامر جادوگر کو ہنسا ہنسا کر اس کے پیٹ میں بل نہ ڈال دیے تو پھر کہنا۔ امرو نے بددستور حماقت برے لہجے میں کہا تو چڑیل ملکہ اسے غضبناک نظروں سے گورنے لگی۔ چڑیل ملکہ، تم نے اس آدم ذات کو یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مجھے میری جادوئی طاقت بتا چکی ہے کہ تم دونوں یہاں کس لیے آئے ہو، شامر جادوگر نے چڑیل ملکہ کو گورتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک امرو یار نے چونک کر کہا تو شامر جادوگر کے ساتھ ساتھ چڑیل ملکہ بھی چونک پڑی۔ کیا ہوا؟ شامر جادوگر نے کہا۔ ارے تمہاری نانی تو اس چڑیل ملکہ سے بھی زیادہ حسین ہے۔ بہت خوب، اب میں چڑیل ملکہ سے نہیں تمہاری نانی سے شادی کروں گا، امرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میری نانی؟ کہاں ہے میری نانی؟ شامر جادوگر نے حیرانی سے کہا۔ تمہارے پیچھے کھڑی ہے، پلٹ کر خود ہی دیکھ لو، امرو یار نے کہا۔ وہ شامر جادوگر کے عقب میں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر شامر جادوگر پلٹا۔ امرو یار جیسے اسی لمحے کا انتظار میں تھا۔ جیسے ہی شامر جادوگر کا منہ دوسری طرف ہوا، امرو اس پر کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ شامر جادوگر اس کی طرف مڑتا، امرو نے اچانک نیلا خنجر اس کے پہلو میں مار دیا۔ شامر جادوگر کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر نیچے گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے نیلی ہڈی چھوٹ کر دور جا گری اور وہ زمین پر گرا اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ پھر یک لخت وہ ساکت ہو گیا۔ ہا ہا ہا، تم نے شامر جادوگر کو ہلاک کر دیا، ہا ہا ہا۔ بہت خوب امرو یار، بہت خوب۔ امرو یار اس طرح شامر جادوگر کو ہلاک کرتا دیکھ کر چڑیل ملکہ نے خوش ہو کر کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں جادوئی ہڈی تھی، میں جان بوجھ کر اسے احمق بنا رہا تھا تاکہ اس کا دھیان ہٹے اور مجھے اس پر حملہ کرنے کا موقع ملے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ جادوئی ہڈی سے ہم دونوں پر حملہ کر دیتا اور ہم میں سے ایک ضرور ہلاک ہو جاتا، امرو یار نے کہا۔ او، تم تو عیاری سے کام لے رہے تھے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ اور نہیں تو کیا، میرا نام امرو یار ہے، میں یاری سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ امرو نے مسکرا کر کہا۔ تم واقعی عیار ہو امرو یار، بہت بڑے عیار۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم اس خوفناک جادوگر کو دیکھ کر ڈر گئے ہو اور ڈرنے کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چڑیل ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو یار ڈرنے والا نہیں بلکہ ڈرانے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم جیسی بد شکل چڑیل کو دیکھ کر واقعی ڈر رہا ہوں، امرو یار نے کہا تو اس کی بات سن کر چڑیل ملکہ غصہ کرنے کی بجائے ہنس پڑی۔ شامر جادوگر کا جسم نیلا پڑتا جا رہا تھا اور زہریلے خنجر کے زہر نے اپنا اثر دکھاتے ہوئے واقعی اسے موم کی طرح پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اب جلدی کرو، مجھے شامر جادوگر کے خزانے تک پہنچا دو۔ اگر شامر جادوگر پگھل گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا محل بھی غائب ہو جائے گا اور اس کا خزانہ بھی۔ تم نے مجھے جو ہیرے دیے تھے اس سے میرا آدھا قرض ادا ہوا ہے، باقی قرض میں اس جادوگر کے خزانے سے اتار دوں گا، امرو نے کہا تو چڑیل ملکہ ہنس پڑی۔ وہ امرو یار کو غائب کر کے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں شامر جادوگر کا خزانہ موجود تھا۔ یہ خزانہ قابوس جن کے خزانے سے بڑا تو نہیں تھا، مگر بہرحال اتنا ضرور تھا کہ امرو یار کی باچھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ نادیدوں کی طرح اس خزانے پر ٹوٹ پڑا اور اس نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ شامر جادوگر کا سارا جسم پگھل گیا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا ہے۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے ورنہ ہم بھی اس محل کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ او ہاں ضرور چلو، امرو نے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اسے زوردار دھکا لگا، اس نے خود کو گرنے سے سنبھال لیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو اسی جنگل میں موجود پایا جہاں وہ سردار امیر حمزہ سے لی ہوئی سرخ مہر والی اشرفیاں گننے کے لیے آیا تھا۔ 2 بڑے خزانے اور چڑیل ملکہ سے 8 ہیرے حاصل کر کے امرو یار بہت خوش تھا۔ اس بار چڑیل ملکہ وہاں اس کے ساتھ نمودار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے امرو یار جھیل کے کنارے رک گیا۔
اس نے سب سے پہلے سردار امیر حمزہ کی دی ہوئی اشرفیوں کی تھیلیاں نکالیں اور انہیں گننے لگا۔ اشرفیاں گن کر وہ قابوس جن اور شامر جادوگر کی دولت نکال کر دیکھنے لگا۔ اس بار اس کے ہاتھ اچھی خاصی دولت آئی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں رقص کرنا شروع کر دے، اور پھر یہی ہوا۔ اس نے خوشی کے مارے وہاں بے ہنگم انداز میں اچھل اچھل کر پاگلوں کی طرح سے ناچنا شروع کر دیا۔